ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 104 تک ہم نے پڑھا ہے اور 105 کا کچھ حصہ کور کیا تھا۔ آج انشاءاللہ 105 اور 106 دو آیات انشاءاللہ ہم کور کریں گے۔ تو چلتے ہیں پریزنٹیشن کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین، ہرگز یہ پسند نہیں کرتے وہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، خواہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرک ہوں۔ یہ حصہ ہم نے پچھلے لیکچر میں کور کر لیا تھا۔ آج انشاءاللہ اس کا آگے جو حصہ باقی ہے وہ کرتے ہیں شروع۔ ان ينزل علیہم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء، کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی نازل ہو۔ یعنی پچھلے حصے میں تھا کہ کوئی بھی مشرک، کوئی بھی کافر یہ ہرگز نہیں پسند کرتا۔ وہ کیا پسند نہیں کرتے وہ لوگ؟ ان ينزل علیکم من خیر من ربکم، کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی نازل ہو۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، مگر اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، ما ننسخ من آیت او ننسها ناتی بخیر منہا، اور وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے، ہم اپنی جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں اس کی جگہ اس سے بہتر لاتے ہیں۔ او مثلہا الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، یا کم از کم ویسی ہی، یعنی جس کو اللہ چاہتا ہے فرماتا ہے کہ جس کو چاہتے ہیں ہم منسوخ کر دیتے ہیں جس آیت کو، اور جس کو چاہتے ہیں بھلا دیتے ہیں اور اس کی جگہ دوسری اس سے بہتر یا کم از کم ویسی آیت ضرور لے کر آتے ہیں۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ ناظرین اکرام، آج کی آیات آپ نے ملاحظہ کی، آپ نے ترجمہ بھی سنا۔ اصل میں یہ تھا کہ جو یہودی تھے انہیں یہ ہرگز بات گوارا نہ ہوئی کہ ان کی قوم سے ہٹ کر کوئی دوسرا نبی آئے۔ وہ اسی انتظار میں تھے، البتہ یہ انہیں یقین تھا کہ عرب کی زمین پر ایک نبی آئے گا، تو لہٰذا وہ اس نبی کے انتظار میں عرب کی زمین پر وہ ہجرت کر کے آئے۔ لیکن جب وہ بنو اسماعیل میں سے نبی مبعوث ہو گئے تو انہیں اس بات کا بڑا رنج ہوا اور دکھ ہوا، اور انہوں نے حق کو ماننے جاننے سے انکار کر دیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کبھی نہیں چاہتے کہ اللہ اپنی رحمت جو ہے آپ کے اوپر نازل فرمائے یا کسی پہ نازل فرمائے جسے اللہ چاہتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے تو اپنی رحمت کو جس کے لیے مخصوص کیا ہوا ہے، جس کے لیے وہ چاہتا ہے اس کو وہ دے دیتا ہے، اسی کے لیے خاص کر دیتا ہے۔ یہ تو اللہ کا استحقاق ہے۔ تم کون لوگ ہوتے ہو جو اس بات کو یعنی اس پہ اعتراض کرو؟ اللہ قدرت والا ہے۔ اور پھر ان لوگوں کا ایک یہ اعتراض بھی تھا کہ جب ہمارے پاس کلام اللہ کا موجود ہے تو پھر نئے کلام کی کیا ضرورت ہے؟ تو اگلی آیت جس میں فرمایا گیا کہ اللہ جب چاہتا ہے آیات کو منسوخ کر دیتا ہے اور اس کے بدلے میں بہتر لاتا ہے یا کم از کم ویسی ضرور لاتا ہے، اور ان لوگوں کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو یہ جو اعتراض تھا یہ آج بھی نان مسلم کرسچین یہودی کرتے ہیں کہ ایک
یعنی کلام نازل ہو چکا تھا تو اور دوسرے کلام کی کیا ضرورت تھی؟ کیا اللہ تعالیٰ غلطی نعوذ باللہ غلطی کر سکتا ہے کہ پہلے غلط چیز بھیجی بعد میں اس کو درست کیا؟ تو اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسا چاہتا ہے ویسا وہ کر سکتا ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ اللہ نے جو چاہا جب پہلے نازل کیا، اب اس کو چاہے تو منسوخ کر کے اس کی جگہ دوسری چیز لے آئے، اور وہ دوسری جو چیز آتی ہے وہ پہلے سے بہتر ہوتی ہے یا کم از کم ویسی ضرور ہوتی ہے۔ تو اسی طرح انسانیت کو مختلف ادوار میں مختلف قسم کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتابیں اور اللہ کا کلام نازل ہوتا رہا، اور یہ پہلے سے بہتر آتا رہا، اور کرتے کرتے بعد میں آخر میں یہ کلام پاک یعنی قرآن عظیم نازل ہوا۔ اور اس کے بعد جو یہ آیت کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس آیت کو چاہے منسوخ کر دے، چند آیات قرآن کے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے منسوخ کر دیا یا اللہ نے بھلا دیا، اور اس کی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے دوسری آیات نازل فرمائیں۔ تو یہ سارا کی سارا استحقاق اللہ تعالیٰ کا ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ جیسا چاہتا ہے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان کا یہ بھی تقاضا ہے کہ جو اللہ دے وہی حق ہے، جسے منسوخ کرے، جس کی جگہ پہ دوسرا لے کر آئے پھر وہ حق ہو جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ یہ جانتے نہیں ہیں، انہیں یقین نہیں ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر مطلق ہے۔ اور پھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی جو بات کی ہے کہ جس کے اوپر اللہ چاہتا ہے اس کو اپنی رحمت کے لیے مخصوص کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے اور اللہ جس پہ چاہتا ہے رحمت کرتا ہے، لیکن رحمت کرنے کا کرائٹیریا بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتلا دیا۔ وہ کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ تو اللہ نے جو فرمایا کہ اللہ جس پہ چاہتا ہے رحمت خاص کر دیتا ہے، یہ تو رحمت نبوت ہے کہ جس کو چاہتا ہے نبوت کے لیے اپنا خاص بندہ کر لیتا ہے، لیکن رحمت عام جو ہے جس کے وجہ سے ہم لوگ جنت میں جائیں گے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے مخصوص کی ہوئی ہے، اور اس کے لیے اللہ نے ایک کرائٹیریا دے دیا کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اس کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لے گا اور اللہ اس کو جنت میں لے جائے گا۔ ایک حدیث مبارکہ میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص اپنے اعمال کی وجہ سے اپنے اعمال کے زور پہ جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ جس پر اللہ کی رحمت ہوگی وہ جنت میں جائے گا۔ تو اللہ کی رحمت اسی پر ہوگی کہ وہ اعمال تو اس نے کیے، لیکن اس اعمال کے اوپر اسے یقین ہے کہ اللہ اس کو اپنی رحمت میں ڈھانپے گا، اور وہ اعمال جب اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے ہوں گے تو اسی کی یقین دہانی اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ جب یہ ہوں گے تو پھر اللہ کی رحمت تمہیں ملے گی۔ تو یہ ان آیات پہ تھوڑی سی بات تھی۔ چلیے اب ہم ان آیات کی گرامر کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ ان ينزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء، کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی نازل ہو مگر اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے۔ ان ينزل، کہ وہ نازل کرے۔ اس میں دیکھیے ان جو ہے حرف ناصبہ ہے اور ينزل فعل منصوب ہے۔ حروف ناصبہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ لسٹ ہے ان، لن، کئی، لی، اذن، حتی۔ ان اس کی مثال دی گئی ہے امرت ان اعبد اللہ۔ آبدا جو تھا یہ پہلے آبدو تھا، اس کو آبدا کیا ان کی وجہ سے۔ معلوم فعل ینزلو، معلوم سے بنا مجہول ینزلو، زا کے پہلے نیچے زیر ہے، بعد میں زبر چلی گئی اوپر مجہول ہونے کی وجہ سے، اور مجہول کے بعد یہ بنا ان کی وجہ سے ناسبت المضارع ان، اور اس نے مضارع کو ناسب دیا تو ینزلہ بنا۔ ینزلو سے ینزلو اور ینزلو سے پھر ینزلہ۔ یہ دیکھیں اس طرح اس کی ترتیب ہوئی۔ ان ینزلہ، مادہ نون زا لام، باب ہے سبحہ، ماضی کا پہلا صیغہ نزلہ، مضارع ینزلو، سبحہ یسبحو، نزلہ ینزلو۔
ینزلا اصل میں یہ یسبحو کے وزن پہ ہے، لیکن یہ مجہول ہے، مضارع واحد غائب مجہول، وہ اتارا گیا۔ سبحہ جو باب ہے اس میں اہتمام اور تدریج، یعنی پوری یعنی اہتمام پلاننگ کے ساتھ اور کنٹینیوٹی کے ساتھ کام ہو۔ علیکم من خیرن، علیکم تمہارے اوپر، من خیرن کوئی بھلائی، علیکم بھی مرکب جاری ہے، من خیرن بھی مرکب جاری ہے، علا اور کم پہلا مرکب جاری اور من خیرن دوسرا مرکب جاری، آگے بن ربکم بھی مرکب جاری تمہارے رب کی طرف سے۔ واللہ یختص برحمتہ، اور اللہ چن لیتا ہے اپنی رحمت کے لیے، یہ جملہ فعلیہ ہے، اس کی ترتیب ساری آگے تفصیل میں دیکھتے ہیں۔ واللہ یختص برحمتہ یہ جملہ فعلیہ ہے، اور جملہ فعلیہ ہم نے اپنی کلاسز میں آپ کو بتایا تھا، خلق اللہ الارض، اس میں خلق فعل ہے، اللہ فاعل ہے اور الارض مفعول ہے۔ اب یہ ترتیب آگے پیچھے بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ سارے تینوں جو ہیں یہ ایک ساتھ ترتیب میں آئیں گے، فعل فاعل مفعول یا فاعل فعل مفعول، تو یہ جملہ فعلیہ کہلائے گا۔ واو عطفہ ہے اور اللہ فاعل ہے، یختص فعل ہے، برحمتہ مفعول ہے۔ برحمتہ میں دیکھیں بی اور رحمتی اور ہی یہ مرکب بنا، پہلے بی رحمتی مرکب جاری اور رحمتہ ہی ملے گا تو مرکب اضافی بنے گا۔ یختص اس کی تفصیل دیکھیں، یہ مادہ اس کا خا صا صا، باب ہے اختلافہ کا، اور ماضی کا پہلا صیغہ اختص، مضارع یختص، اختلفہ یختلفو کے وزن پہ، یختص یختلفو کے وزن پہ ہے، اور مضارع واحد غائب مذکر وہ چن لیتا ہے۔ من یشاء جسے چاہتا ہے، جس کو چاہے چن لیتا ہے، من اسم موصولہ، یشاء فعل ہے اور یہ مفعول بہ ہے یختصو کا، جس کو چاہتا ہے اللہ چن لیتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم ما ننسخ من آیات او ننسہا ناتی بخیر منہا، اور وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے، ہم اپنی جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں اس کی جگہ اس سے بہتر لاتے ہیں۔ واللہ اور اللہ، واو عطفہ اللہ فاعل ہے اور یہ مبتدا، ذو الفضل العظیم یہ خبر کے طور پر وہ بڑے فضل والا ہے، یہ خبر ہے، اور ذو الفضل مرکب اضافی اور فضل عظیم یہ مرکب توصیفی بنا۔ ما ننسخ من آیاتن جو آیت منسوخ ہوتی ہے، ما شرطیہ اور آگے ننسخ فعل مجزوم ہے، من آیاتن مرکب جاری ہے، تو اس فعل مجزوم کی تفصیل ہم دیکھ لیں۔ ما ننسخ حالت جزم میں ہے، ننسخ اصل میں یہ ننسخو تھا تو پیش ہٹ کے جزم آ گئی حرف شرط کی وجہ سے، ما حرف شرط ہے، حروف شرط فعل ماضی کو نہیں بدلتے مگر مضارع کو حالت جزم میں لے جاتے ہیں۔ ان میں دیکھیں یہ 4 ہیں، ان من ما اینما یہ حروف شرط ہیں، ما تفعل افعل، یعنی ما کے بعد جو شرط آئی، ما شرطیہ آگے شرط ہے، تفعل یعنی اگر تم جو کرو گے، افعل آگے اس کی جواب شرط میں بھی وہی کروں گا، تو دونوں جو ہے ما نے دونوں کے اوپر اثر کیا اور ان کو حالت جزم میں لے گیا۔ ما ننسخ من آیاتن، ننسخ کا مادہ نون سین خا، باب فتحہ، ماضی کا پہلا صیغہ ننسخا، مضارع کا پہلا صیغہ ینسخو، فتح یفتحو، نسخ ینسخو، ننسخو نفتحو کے وزن پہ ہے، مضارع متکلم جمع، ہم منسوخ کر دیتے ہیں، ما اس میں شرطیہ جازمۃ المضارع ابھی ہم نے دیکھا، اور ما اس میں یعنی جو ہم منسوخ کرتے ہیں، من آیاتن یہ مرکب جاری ہے، من آیاتن کسی بھی آیت میں سے مرکب جاری بنا، واپس چلیں گے۔ او ننسہا یا اسے بھلا دیتے ہیں، او اس میں عاطفہ ہے
اور ننسی اس میں فعل ہے، ہا اس میں ضمیر ہے۔ اور ننسی ہا، مادہ ننسی کا نون سین یا، باب اسلمہ، انسا مضارع ینسی، اسلمہ یسلمو، ننسی نسلموں کے وزن پہ ہے اور یہ مضارع متکلم ہے، کیونکہ مادہ میں حروف علت میں سے ہے یا، اس لیے اس کی تعلیل کے بعد یہ فعل بنا۔ ہم بھلا دیتے ہیں، ننسی، او اس میں عاطفہ، ہا ضمیر واحد مؤنث کے لیے ہے، ہا کا مرجع آیتن ہے اور آیتن مؤنث قیاسی، یعنی تا مربوطہ اس کے ساتھ لگا ہوا ہے تو یہ مؤنث ہوئی، اس کی وجہ سے اس کی ضمیر ہا لگی ساتھ۔ ناتی بخیر منہا، ناتی ہم لے آتے ہیں، بخیر خیر والی، بہتر، منہا اس کی جگہ، ناتی فعل ہے اور بخیر مرکب جاری اور منہا بھی مرکب جاری اور یہ جواب شرط ہے۔ ننسخ جس طرح تھا، ما شرطیہ، آگے ننسخ اور آگے اس کا جواب ناتی۔ ما نے ناتی کو بھی یہ حالت جزم میں جو ہے لے گئی، یہ جواب شرط ہے، اور حرف شرط جو تھا ما، یہ ماضی کو نہیں بدلتا لیکن مضارع کو حالت جزم میں لے جاتا ہے، اور یہ اس کی تفصیل میں ما ابھی ہم نے پہلے بھی دیکھا۔ ناتی بخیر، مادہ حمزہ تا یا، باب ضربہ ماضی کا پہلا صیغہ آتا، مضارع یاتی، آتا یاتی، یہ ضربہ یضربو کے وزن پہ ہے کیونکہ مادہ میں یہ دو حروف علت میں سے ہیں، حمزہ اور یا، تو یہ تعلیل کا عمل ہوا اور یہ اس طرح یہ اس کا فعل بنا۔ ناتی کدھر ہے؟ نضربو کے وزن پہ، کیونکہ یہ بھی ناتی حالت جزم میں ہے ما شرطیہ کی وجہ سے۔ مضارع جمع متکلم مذکر، ہم آتے ہیں، لیکن آگے ناتی کے ساتھ بی لگا ہوا ہے، بی خیرن، تو ناتی خالی ہوگا تو ہم آتے ہیں، تو ناتی بی صلہ کے ساتھ آئے تو ہم لاتے ہیں، بی خیرن، ہم خیر لے کر آتے ہیں، یعنی اس سے بھلی آیت یا بہتر والی آیت لے کر آتے ہیں، ہم بہتر لاتے ہیں۔ او بسلحا علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، یا کم از کم ویسی ہی، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ او مثلہا، یا اس جیسا، او اس میں عاطفہ اور مثلہا مرکب اضافی یعنی اس کے جیسا۔ علم تعلم، کیا تم جانتے نہیں ہو، اس میں دیکھیں الف استفہام کے طور پر کوسچن مارک ہے، یہ استفہامیہ ہے، اور لم اس میں جازمت المضارع ہے، اور لم کا مطلب ہے نہیں، ہرگز نہیں، یا انگلش میں کہیں گے تو ڈڈ ناٹ، کیا تم کو معلوم نہیں۔ آگے تعلم یہ فعل ہے، تو تفصیل تھوڑی دیکھتے ہیں اس کی۔ جازمت المضارع، دیکھیں یہ وہ حروف ہیں، اس سے پہلے ہم نے ناسبت المضارع دیکھے۔ جازمت المضارع میں لم، لما، لی، لا، ان، من، ما، اینما، اس میں لم جو ہے مکمل نفی ہے، علم تعلم، کیا تم نہیں جانتے، تو یہ دیکھیں لم، اس میں انہوں نے جو اس کی مثال دی ہے وہی علم تعلم، اصل میں یہ تعلمو تھا، تعلمو سے یہ تعلم بنا تو پیش ہٹ کے جزم لگ گئی، تو یہ لم نے اس کے اوپر اثر کیا۔ تعلمو، مادہ عین لام میم، باب سمیہ، ماضی کا پہلا صیغہ عالمہ، مضارع یعلمو، سمیہ یسمعو، عالمہ یعلمو۔ تعلمو یہ تسمعو کے وزن پہ ہے، فعل مضارع واحد حاضر مذکر کے لیے، تم جانتے ہو یا جانو گے۔ تعلم، اصل میں ہمارے پاس آیت میں جو استعمال ہوا فعل وہ ہے تعلم، فعل مجزوم، جو ہم نے ابھی دیکھا کہ یہ اس کے اوپر جزم کیوں آئی۔ ان اللہ، کہ اللہ،
اس میں دیکھیں انا ناسبہ ہے، حروف ناسبہ میں سے ہے، اور اللہ یہ اسم منصوب، انا کا یہ انا کی ایک فیملی ہے جو انا و اخواتہا، انا اور اس کی بہنیں کہلاتی ہیں، تو اس میں انا آگے اس کا ایک اسم آئے گا اور آگے اس کی خبر ہوگی، تو اس کے لیے یہ ٹپ یاد رکھیں، ان اللہ غفور، انا کے بعد اللہ زبر کے ساتھ اسم منصوب آیا، انا کا اسم اور غفور اس کی خبر ہے۔ علی کل شیء قدیر، اس میں علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے وہ، مرکب جاری ہے علی کل، اور آگے شیء قدیر یہ مرکب اضافی ہے۔ اس میں یہ دیکھیں کہ جو مثال ہے اس میں ہم نے یہ دیکھی ان اللہ غفور، اس میں بھی ان اللہ کے بعد اللہ ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو اس میں انا کے بعد اللہ انا کا اسم ہے اور علی کل شیء قدیر خبر کے طور پر آیا ہے۔ الحمدللہ ہم نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 106 تک کور کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا بنائے، اور آخر میں ہم اپنے آپ کو اللہ کے حضور اللہ کے دین کی سربلندی کے کام کے لیے پیش کریں گے، اور یہ دعویٰ کریں گے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، جزاکم اللہ خیراً۔